اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس وقت بھارت پوری دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پر ابھر رہا ہے جہاں ہر طرف ظلم و زیادتی اور نسل کشی کا راج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مسلمانوں پر تشدد یا برا سلوک کوئی نئی یا غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ ہر دور میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جب کسی نہ کسی الزام میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوسناک طور پر موجودہ حالات میں یہ کام زور پکڑ چکا ہے، اور اب بھارت کو بالکل مسلمانوں سے خالی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کا اعلان ایک نامور اور معروف ہندو پنڈت کی جانب سے کر دیا گیا ہے، جس میں اس کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت سے 25 کروڑ مسلمانوں کو باہر پھینک دیا جائے اور ان کی عبادات پر مکمل پابندی لگا دی جائے، کیونکہ اگر ان پر پابندی نہ لگائی گئی تو یہ ہمارے ہندو مذہب کے لیے خطرہ بن جائیں گے، لہٰذا جلد از جلد ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ اس پنڈت کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت نے چند دنوں کے اندر میری بات پر ایکشن نہ لیا تو پھر ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، جس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے، اور تب اگر ہمیں جہاں بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہوا نظر آیا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ان حالات کی پیشگوئی آج سے صدیوں پہلے ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جانب سے کر دی گئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہند سرکار کی جانب سے مسلمانوں کو بے شمار مذہبی پابندیوں کا سامنا ہوگا اور ان کو مختلف طریقوں سے ملک بدر کیا جائے گا۔ لہٰذا اب آپ غور کر لیں، اس وقت پورے بھارت میں یہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کے لیے علماء کرام پر تبدیلی مذہب کا الزام لگا کر ان کی گرفتاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبردستی مذہب تبدیلی سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب کا تعلق تو دل سے ہے، اور یہ دنیا کا کوئی سامان نہیں ہے جو زبردستی کسی کو سونپنے یا خریدنے کے لیے مجبور کیا جائے یا پھر جھوٹا لالچ دے کر کسی کو پھنسایا جائے۔ اور جہاں تک بات مذہب اسلام کی ہے تو خود قرآن کا واضح اعلان ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں کوئی زبردستی کسی کو کلمہ پڑھائے گا تو وہ خود قرآن کا مخالف ہوگا، اور جو قرآن کا مخالف ہوگا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، اور جب وہ خود مسلمان نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیا مسلمان بنائے گا۔ اور اگر کوئی عالم دین کسی دوسرے کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی لالچ دے گا یا مجبور کرے گا تو وہ خود ہی کہے گا کہ مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی اور لالچ نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے لالچ کیوں دے رہے ہیں اور کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر مذہب کی تبدیلی کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، اور کسی عالم دین پر یہ الزام لگایا جانا تو ایک دم ہی بے بنیاد ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے اور ان کو ملک سے نکالنے کے لیے مسلمانوں کے علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یا پھر اسلام کو دبانے کے لیے علماء کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آج سے قبل بھی مختلف قسم کے الزام عائد کر کے علماء اور مسلمانوں کی حب الوطنی پر انگشت نمائی کی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مذہب کی ترویج اور اشاعت کا حق ملک کے آئین نے دیا ہے، اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام کی گرفتاریوں کے علاوہ بھارت میں قرآن مجید کی تعلیم پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ حالیہ حالات و واقعات کے مطابق بھارت میں اس وقت ایک ایسا قانون پاس کیا جا چکا ہے جس کے مطابق اب بھارت میں قرآن مجید کی تعلیم دینے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ قانون انڈیا کی ریاست آسام میں پاس کیا گیا، اور اس قانون کے مطابق اگر اب کوئی مسلمان قرآن کی تعلیم دیتے پکڑا گیا تو اسے کڑی سزا سمیت بھاری جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو مسلمانوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ان عالمی طاقتوں کی جانب سے اتنا بڑا نیو ورلڈ آرڈر مسلمانوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جس کے مطابق نہ تو قرآن پاک پڑھایا جا سکے گا اور نہ ہی پڑھا جا سکے گا، جبکہ ایک اندازے کے مطابق انڈیا کی اس ریاست میں تقریباً 34% مسلمان آباد ہیں، اور اس کے برعکس باقی بھارتی ریاستوں میں صرف 14% مسلم آبادی ہے، لہٰذا مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے اس ریاست کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یاد رہے کہ اب یہ معاملہ رکنا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مرحلہ وار پورے بھارت کو اس قانون کی زد میں لے کر آنا ہے، جس کے بعد بھارت میں اسلام کی دینی تعلیم نہیں دی جائے گی، اور اس قانون کے مطابق حکومت کے زیر انتظام چلنے والے تمام مسلم مدارس کو آئندہ سال جنوری تک بند کر دیا جائے گا، اور ان 700 مسلم مدارس کو سیکنڈری اور ہائی سکولوں میں تبدیل کر دیا جائے گا جہاں ہندی لٹریچر پڑھایا جائے گا۔ اس حوالے سے مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے اقدام کا مقصد بھارت سے مسلمانوں کا صفایا ہے،
जबकि आसाम की रियासत के वजीर हिमांता बिस्वास शर्मा ने चंद माह कबल कहा था कि रियासती हुकूमत इन तमाम सरकारी मदरसों को बंद कर देगी जो सरकारी फंड से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें मुस्लिम अकलियत से मसाजिद के इमाम की बजाय मजीद डॉक्टर्स, पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है। इससे कबल भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर राघुराज सिंह ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया था कि भारत में बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि दहशतगर्द अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बुर्के को आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि हमारे मुल्क में मुसलमान औरतों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो हर वक्त बुर्का पहने रखती है और फिर वो किसी न किसी जगह दहशतगर्दी का बायस बनती है। गौराज सिंह ने मजीद भड़क मारते हुए कहा कि दहशतगर्द बुर्का पहनकर बाआसानी हमारे मुल्क में घुस सकते हैं और भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर मोदी सरकार से अपील करूंगा कि भारत में बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद की जाए, जिस तरह गुज़श्ता साल श्रीलंका में बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद की गई थी। इसी तरह भारत में भी बुर्के पर पाबंदी होनी चाहिए। बुर्का पहनने का निजाम अरब ममालिक से आया है और मैं भारतीय शहरियों से कहता हूं कि मुत्तहिद हो जाएं और बुर्के पर पाबंदी लगाने की आवाज उठाएं ताकि हमारा भारत दहशतगर्दों से महफूज रहे। प्यारे साथियों, इस बात में कोई शक नहीं कि भारत आज एक ऐसी इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है जिसमें गैर हिंदू, खास तौर पर मुसलमान बनकर जीना अजहद मुश्किल हो चुका है। रियासत का नाम हिंदुस्तान होने की वजह से हिंदू इसे सिर्फ हिंदुओं के मुकीम होने की जगह समझते हैं और कहते हैं कि गैर हिंदू का हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। बीजेपी हुकूमत एलानिया ऐसे काम करती है जिनका मकसद वाज़ेह होता है कि हम हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं का ठिकाना समझते हैं, जबकि कांग्रेस भी ढके छुपे अंदाज में और आहिस्तगी से इसी हदफ की जानिब बढ़ती रही है। बहरहाल ये कहना दुरुस्त होगा कि सेकुलरिज्म के हवाले से भारत का असली चेहरा बीजेपी के दौरे हुकूमत में बेनकाब हुआ। जैसा कि हमने बताया कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ तहरीक और मजालिम की ये दास्तान कोई नई नहीं है, बल्कि आज से 29 साल पहले 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उस पर मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन इसके बावजूद हिंदू दहशतगर्दों ने बाल ठाकरे की क़यादत में मुसलमानों का कत्लेआम किया। यहां तक कि समझौता एक्सप्रेस के दरवाजे बंद करके आग लगा दी गई, जिससे सैकड़ों मुसलमान दौरान सफर जिंदा जला दिए गए। नाजरीन को इस बात से आगाह करना हमारा कौमी और मिली फरीजा है कि कश्मीर में जो भारत के जुल्म व तशद्दुद में शिद्दत आई है और भारतीय अफवाज की दरिंदगी और बहमियत में जो इजाफा हुआ है, उसका मास्टरमाइंड इसराइल है। और इसराइली वो नाजायज रियासत है जो भारत को इंसान को टार्चर करने के खौफनाक तरीके सिखा रहा है ताकि कश्मीर में दहशत फैल जाए और वो भारत के खिलाफ तहरीक चलाने से बाज रहे। इनके अलावा भी इस वक्त भारतीय मुसलमानों को बेशुमार ऐसी घटिया पाबंदियों और मजालिम का सामना है जिनकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। यहां तक कि मुसलमानों की अजान से लेकर इनके टोपी पहनने तक हर चीज पर पाबंदी है, और इन पाबंदियों का सिर्फ एक ही मकसद है कि जल्द अज जल्द भारत को मुसलमानों से खाली कराया जाए और हर तरफ हिंदू राज हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में बसने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।